دشمن انتہا پر ہے تو دوسری طرف رحمت بھی انتہا پر ہے. اور ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وحشی ہیں حضرت وحشی کیسے بنے؟ دشمن کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جھگڑے کے دوران تم اگر حق پر ہونے کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دو. اب اگلے جملے سنیے کیا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے تصادم ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ ایک تو دشمنی یہ ہے کہ جس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ سامنے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سامنے والا حق پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس فرمایا ہے کہ میں تمہیں جنت میں وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا، اب دشمن کو معاف کیوں کیا جائے؟ معاف اس لیے کیا جائے کہ میرے رسول نے معاف کیا. اب آئیے پوری تاریخ اٹھا لیجئے، وہ مکہ کہ جن کی گلیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے، ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکے کی گلیوں کی قسم اٹھائی ہے، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. یعنی وہ بلد الامین ہے، وہ جگہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، وہاں پر آب زمزم ہے، وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، لیکن قسم کس چیز کی اٹھائی؟ قسم محبوب کے چلنے پھرنے کی اٹھائی. تو اس زمین سے جب محبوب کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا تو پلٹتے ہوئے بار بار آپ رخ انور کو موڑتے تھے کعبے کی طرف اور فرماتے تھے تجھ سے بہت پیار ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ وہاں جائیدادیں بھی صحابہ کی ضبط ہوئی، وہاں پر آپ کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، آپ کو زد و کوب بھی کیا گیا، آپ کا جو ہے وہ خون مبارک جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زمین پہ اترا، تو سب کچھ ہوا آپ کے ساتھ. لیکن کیا ہوا؟ جس وقت آپ فتح مکہ کے لیے گئے، دیکھیں نا 10,000 صحابہ کرام، شیب ابی طالب، میں شیب ابی طالب 3 سال میں سوچی آپ نے کاٹی، آپ کی پیاری زوجہ چلی گئی، پیارے چچا چلے گئے، اور آپ کو سوشل بائیکاٹ ایسا کیا کہ آپ کو پتے کھانے پہ مجبور کیا گیا، آپ کو چمڑا ابال کر پینے پہ مجبور کیا گیا. یعنی دشمنی کی انتہا ہے نا کہ آپ کی راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، سب کچھ کیا گیا. لیکن کیا ہوا کہ جس وقت آپ طاقت کے ساتھ چلے ہیں مکے کی جانب، فتح مکہ ہونے والی ہے، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جلاؤ ہے. اب صورتحال کیا ہے کہ جس وقت آپ نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو آپ نے تلواریں سوتی ہوئی نہیں تھی. عاجزی کا عالم یہ تھا کہ سورہ فتح کی تلاوت کرتے تھے اور آپ کا سر اقدس اونٹنی کے کوہان سے جا کے لگتا تھا، اور جب آ کے سوال آپ نے کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو وہ لوگ کہ جن کو معلوم تھا کہ ہم نے تو صحابہ کا قتل عام کیا ہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا ہے، ان کو زد و کوب کیا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی قیامت صغریٰ کو بپا کیا ہے، جواب میں کیا کہا کہ آپ کریم ابن کریم، آپ کرم فرمائیں گے. وہاں سے رحمت اللہ العالمین نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج معافی کا دن ہے. تو دشمن انتہا پر ہے تو دوسری طرف رحمت بھی انتہا پر ہے. اور ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وحشی ہیں حضرت وحشی کیسے بنے؟ دیکھیں کمال کیا ہے، معاف کر دینے سے ہوتا کیا ہے؟ معاف کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دشمن ایسا دوست ہو جایا کرتا ہے کہ دوستوں سے بڑھ کر آپ کے اوپر جانثار کرتا ہے. ویسے ایک جملہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سرکار علیہ السلام نے معاف فرما دیا. تاریخ گواہ ہے کہ یہی وحشی حضرت وحشی کیسے بنے کہ جب ختم نبوت کا معاملہ اٹھا تو مسلمہ کذاب کو جس نے واصل جہنم کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وحشی تھے. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہوئی، معاف کر دیا. وہی وحشی حضرت وحشی تاریخ میں ہو گئے.